جو حضرات نماز سے فارغ ہو گئے نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں، بیان ہوگا انشاءاللہ مختصر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک بڑا گناہ ہے، حرام گناہ ہے، لیکن شرک جیسے گناہ کی بھی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے، جیسے ایک انسان بھی کسی کی شرکت کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتا۔ ایک اللہ والے جب ایک خاتون ان کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی اور پردے میں مسئلہ پوچھا تو اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر نے چونکہ دوسری شادی کر لی تو میرے ساتھ اس نے شریک بنا لیا، جو کہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی، لہذا اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا۔ تو وہ اللہ والے نا غشی کھا کے اور بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور کافی دیر بعد ان کو ہوش آیا۔ جب مریدین نے ان کو پانی ڈالا، ہوش میں لائے، تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس سوچ میں پڑ گیا اور میرا دماغ ہی بالکل معوف ہو گیا کہ ایک یہ عورت ہو کر اور کسی کی شرکت کو برداشت کرنا اس کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ اللہ جو رب العالمین ہیں، مالک الملک ہیں، دو جہاں کے بادشاہ ہیں اور ساری کائنات کے اکیلے مالک ہیں، وہ رب پھر کیسے شرکت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ میں اس سوچ میں پڑ گیا، مجھے چکر آ گئے، میں بے ہوش ہو گیا، تو غشی کھا گئے۔ ایک انسان نہیں شرکت کو برداشت کر سکتا تو اللہ کیسے برداشت کریں؟ لیکن اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان شرک سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ظلم جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کی نا کئی ساری اقسام علماء نے بیان کی ہیں، 3 بڑی قسمیں۔ پہلی قسم تو شرک ہے، اور دوسرے نمبر پہ نا ظلم بھی آ جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ گناہ ہیں، 2 قسموں کے گناہ، ایک وہ جو حرام گناہ ہے اور دوسرے وہ جو چھوٹے گناہ ہیں۔
تو ظلم جو ہے نا ظالم، اللہ ظالم شخص کی پکڑ کرتے ہیں، جلدی نہیں کرتے، بعض دفعہ دیر سے کرتے ہیں، لیکن ظلم کو اللہ ایسے چھوڑتے نہیں ہیں، ظلم کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب ظالم ظلم کر رہا ہو تو ظلم کی بنیاد پر، وجہ پر اس کی پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ اور ظلم کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ ظلم اگر ظالم جو کر رہا ہے، دیکھیں گے اللہ کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا آگ کا پجاری ہے یا بدھسٹ ہے، بدھزم والا ہے، یا یہ ہندوازم والا ہے یا پھر جوڈیزم والا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر ظالم، ظلم کرنے والا، وہ جو بھی ہو جس پہ ظلم کر رہے، اگر وہ کافر بھی ہے نا تو اس کی بھی بد دعا کو اللہ سنیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم اور رب کے درمیان نہ کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ اب وہ جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے مسلمان ہے، لیکن جب اس کی بد دعا نکل گئی تو اب اللہ کے عرش کو وہ ہلا دیتی ہیں۔ بلکہ جب یہ ظلم ہی ہو رہا ہوتا ہے نا تو یہ ظلم خود اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے، اور اللہ کا عرش ہل جائے اور اللہ اس کو چھوڑ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ نا مظلوم کی بد دعا کو سیدھا سنتے ہیں، ڈائریکٹ جاتی ہے، وہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اور اگر مظلوم ظلم سہتے سہتے مر بھی گیا تب بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ ظالم کو تب بھی جو ہے نا سزا دیتے ہیں اور اس کی خطرناک پکڑ کرتے ہیں، چاہے وہ ظالم اپنے ظلم سے باز نہ بھی آ رہا ہو نا، ڈھیل تو دیتے ہیں اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ظالم کو اللہ فوراً پکڑیں اور فوراً پکڑیں گے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اللہ ظالم کو بہت جلد پکڑ لیتے ہیں، عبرت بنا دیتے ہیں، بعض دفعہ ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو نا، ظالم تھیں وہ قومیں، اللہ نے ڈھیل دی، ڈھیل دیتے رہے اللہ، حتیٰ کہ اس قدر ڈھیل دی کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے محلات تیار کر لیے، بڑے بڑے انہوں نے اپنے ڈیم تیار کر لیے نسلوں کے لیے، کہ ہزاروں سال ہماری نسلیں کبھی پیاس سے نہیں مریں گی، نہ بھوک سے مریں گی۔ ایسی ایسی کھیتیاں انہوں نے تیار کر لیں جو گویا فضاؤں کے اندر کھیتیاں تھیں، آج چائنا نے تیار کر کے دکھا دی، ہواؤں میں معلق ہیں ایک سے ایک۔ تو ایسے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور اس میں محلات اور گھر بنا لیے جو آج کی اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم نہیں بنا سکتے۔ ایسے ایسے کارنامے اور معجزے بنا کے چلے گئے اور اللہ کی ٹکر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، جن میں مشہور نام شداد کا بھی ہے، جس نے کتنی محنت کری، جنت بنائی، اللہ کے ٹکر پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ فرعون کا نام ہے، حامان کا نام ہے، قارون کا نام ہے، قوم سمود، قوم عاد، یہ سب کون ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتے رہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ، ان کو اللہ نے کتنی ڈھیل دی، اللہ نے اس قدر ڈھیل دی، یہ اپنی طاقت کو مضبوط کرتے رہے اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر پھر انہوں نے علل اعلان کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے کون ہے طاقت میں زیادہ، تو آ جائے سامنے۔ تو اللہ نے جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا نا، بہت زیادہ
تو اللہ نے پھر ان کو پکڑ فرمائی اور اللہ نے ایسی ایسی سزائیں دیں کہ پھر ان کی نسلوں کو جو ہے نا عبرت حاصل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، یہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے ہوشیاری کرنا شروع کر دی کہ ہفتے کو تو منڈیرے لگا دیتے تھے، ایسے جال لگا دیتے تھے کہ مچھلی پھنس جائے اور پھر اگلے دن اس کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ اگلے دن اٹھے اور سارے بندر بن گئے، ایسی سزا دی اللہ نے۔ اسی طرح قوم سمود اپنی زراعت کے اندر اس قدر مضبوط ہو گئے، ایسے ایسے انہوں نے ڈیم تیار کر لیے کہ ان کے دعوے پھر یہی تھے کہ ہم مضبوط قوم ہیں، ہمیں کون ہے جو توڑ کے دکھا دے۔ تو اللہ نے ان کو کیسے چوہوں کے عذاب سے جو ہے نا توڑ کے اور ان کی فصلوں کو، ان کی زراعت کو جو ہے نا ستیہ ناش کر کے دکھائے۔ فرمائے کہ ایسے پڑے تھے جیسے بھوسا پڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھی۔ قوم عاد کیسی طاقتور اور اونچے اونچے قد والے لوگ، سب سے لمبا درخت جو ہے وہ کھجور کا ہے لمبائی میں، اس سے کئی گنا زیادہ 22 فٹ ان کے جو ہے نا قد ہوتے تھے، اور کھجور کے درخت کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکتے تھے۔ اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے محلات بنائے اور دعویٰ کر دیا کہ ہم ہیں طاقتور قوم، ہمیں کون ہے جو توڑ کے دکھا دے، ہماری سختی کو توڑ کے دکھا دے، ہماری طاقت کو ختم کر کے دکھائے۔ تو یہ بھول گئے کہ ہمیں بنایا کس نے، تو اپنے محلات کے اندر چھپ گئے کہ تم کہتے ہو اللہ عذاب بھیجے گا، بھیجو، ہم دیکھو بچ کے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیسا عذاب بھیجا؟ ہوا کا عذاب، ہوا کے چرخے چلے اور ہوا ان کے محلات کے اندر گھسی اور اندر سے اٹھا کے ان کو ہواؤں میں اور ان کے محلات کے دروازوں کو توڑ کے کھینچ کے باہر لا کے اور اوپر آسمان پہ لے جاتی تھی اور نیچے مارتی تھی لا کے، ایسے اٹھا کے ہوا نے ان کو مارا، مر گئے سارے۔ کہاں گئی ساری طاقت؟ فرعون نے نعرہ لگایا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پالنے والا رب۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہ گئے، قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی اذهب الی فرعون انہ طغی، اے میرے موسیٰ آپ جائیں فرعون کے پاس، اس کو سمجھائیں، وہ سرکش ہو گیا، بغاوت پہ اتر آیا ہے۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیں اور ویسر لی امری، میرے لیے اس معاملے کو آسان کر دیں، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو ٹھیک کر دیں، کیونکہ جب یہ چھوٹے تھے فرعون کے محل میں پرورش ہوئی ان کی ساری، اور فرعون کی بیوی نے ان کو صندوق سے حاصل کیا تھا چھپ کر، اور کھل کر پھر فرعون کو سمجھا بجھا لیا، اور بیوی تو سمجھا لیتی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہوتی اس کے لیے۔ تو کہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہماری اولاد بھی نہیں ہے، پال لیتے ہیں اس کو، کیا ہو جائے گا۔ اب فرعون مان گیا کسی طرح، موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے گئے، ابھی چھوٹے ہی تھے۔ تو ایک موقع پہ جیسے یہ ماں کی گود میں تھے نا، یہ ان کی اصل ماں تو نہیں تھی، اصل ماں نے تو صندوق میں ڈال کے اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ نے حوالہ حفاظت کر کے کیسی دکھائی، جو دشمن کا گڑھ تھا اسی کے اندر آپ کی پرورش کرے۔ تو جیسے بچے پہ پیار آتا ہے کوئی، ایسے اس کو پیار کرنے لگتا ہے، تو موسیٰ بچے تھے، ان کو فرعون نے ایسے یوں پیار سا کرنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے نا گھوسا مارا یا تھپڑ مارا،
تو وہ اس قدر طاقتور تھا، اس کو لگا اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کو پورا شک ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی نارمل بیبی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، اور یہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تو نشانیاں تو اللہ نے ظاہر کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اب اس نے کہا کہ بھائی اس بچے کو تو میں لازمی قتل کروں گا، جہاں 50,000 بچے ذبح کرا دیے میں نے، ایک نبی آ رہا تھا اس کے چکر میں، تو یہ ایک بچہ بھی میں ذبح کر دوں تو کیا ہو جائے گا۔ اب بیوی تو اڑ گئی، اس نے بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم چیک کر لو، میں چیک کرنے سے منع نہیں کرتی، اتنا سا بچہ ہے تو میں ہی اس سے ڈر گیا، اتنے بڑے تم فرعون ہو، اتنے بڑے بادشاہ ہو، لوگ کیا بولیں گے، ایک بچے سے ڈر گئے۔ تو اب دماغ میں تو بات آ رہی تھی اس کے، اس نے بولا چلو چیک کرتے ہیں۔ اب چیکنگ سسٹم یہ بنایا گیا کہ ایک جگہ جو ہے ہیرے جواہرات جو چمک ہوتی ہے اس کی قیمتی ہوتے ہیں وہ رکھ دیے گئے، اور دوسری جانب آگ کے انگارے بھڑکتے ہوئے وہ رکھ دی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا کہ یہ جانتا تھا کہ بچہ روشن چیز جو زیادہ ہوگی نا اس کو اٹھائے گا۔ تو اب موسیٰ تو سمجھدار تھے، نبی بچپن سے ہی سمجھدار ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام رینگتے ہوئے ایسے گئے اور انہوں نے جو ہیرے جواہرات تھے وہ اٹھانے لگے ایک دم۔ تو جبرائیل نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اور انگارے پہ کر دیا، اور انگارہ اٹھا کے بچہ تو منہ میں ڈالتا ہے، انہوں نے منہ میں ڈالا، تو جس سے آپ کے زبان میں لکنت آ گئی۔ تو اب یہ اللہ سے کہنے لگے کہ یفقہوا قولی، اب میری جو لکنت ہے نا اس کو آپ ٹھیک کر دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں فرعون کو سمجھانے لگوں اور میری زبان اٹک جائے اور فرعون بولے کہ یہ کیا چکر ہے بھائی، جاؤ یہاں سے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اس کے سامنے تو مجھے فر بولنا پڑے گا۔ تو قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اس کام کو بھی میرے لیے آسان کر دیں اور میرے اس زبان کی لکنت کو بھی ٹھیک کر دیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور دیکھیں میرے ساتھ ایک معاون بھی نا، مددگار بھی ساتھ کر دیں، اور وہ میرے ہی بھائی ہیں، ان کو میرے ساتھ جوڑ دیں، ہارون کو علیہ السلام۔ تو یہ کہ یا اللہ آسانی ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرعون کو سمجھا رہے، لیکن وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے کتنے موقع دیے فرعون کو، بے تحاشا موقع دیے، حتیٰ کہ فرعون بادشاہ ہونے کے گھمنڈ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ دیکھ موسیٰ میں رب ہوں، اس کی نشانی یہ ہے کہ میں جسے چاہوں زندہ کر دوں، جسے چاہوں موت دے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے ایک مجرم کو بلایا جس کو سزائے موت مل چکی تھی، کہا دیکھو اس کی موت پکی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا، جاؤ، اس کو میں نے زندگی دے دی۔ اور ایک شریف آدمی کوئی کھڑا ہوا تھا میرا جیسا، اس نے بولا بھائی اس کو پھانسی لگاؤ، اس کو پھانسی لگوا دی، کہا دیکھو یہ اس کو میں نے موت دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا اچھا اب تو ایک کام کر کے دکھا دے کہ یہ سورج نکال کے دکھا ذرا، میں تجھے ابھی خدا مانوں گا۔ اب فرعون کو اندازہ ہو گیا کہ موسیٰ نے مجھے پھنسا دیا، تو ہائیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اصل میں سمجھانے کی کوشش کری، نہیں مانا۔ پھر 40,000 جادوگر بلا لیے، ظلم کے انتہا۔ اور اللہ بھی جب بندہ ظالم بن جاتا ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو اس کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب 40,000 جادوگروں کا آنے جانے کا ٹی اے خرچہ بھی اس نے خود ہی اٹھایا، ان کے رہائش کا انتظام سارا اپنے خرچے پہ، کھانے پینے کا انتظام اس کے خرچے پہ، کپڑا شپڑا سب، جب تک ان کو ٹھہرنا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ موسیٰ کا لباس جو ہے نا فرعون، ہمیں لگتا ہے اس میں جادو ہے، ایسے ہی کپڑے سلواؤ۔ ٹاٹ کے کپڑے تھے ان کے، وہی اس نے سلوائے، 40,000 کپڑے جادوگروں کے، وہ پہن لیے، یہ پہن کے ہم مقابلے پہ جائیں گے۔ اور رات میں ایک ہمیں دکھاؤ موسیٰ کو سوتے ہوئے، تو دکھایا
یہ جادوگر دیکھنے لگے، ایکسپرٹ تھے دنیا کے، دیکھنے لگے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کی حفاظت کر رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے عصا۔ تو جادوگروں نے آپس میں ہی طے کر لیا، ارے بھائی یہ تو بات ہی کھل گئی ساری، ہم سے بڑا کوئی اس لائن کا ایکسپرٹ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب جادوگر سو جائے اس کا جادو بھی سو گیا، اب وہ جادو کام نہیں کرتا، وہ تو سو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ فیصلہ رات کو ہی ہو گیا تھا، لیکن دن میں اس کا اظہار ہوا جب میدان میں آ گئے۔ اب کہتے ہیں فرعون نے اتنا بڑا محل اپنا بنوایا تھا کہ آسمانوں کو لگ جاتا تھا۔ اس نے اپنے مزدوروں کو کہا مجھے چونکہ اللہ سے لڑائی کرنی ہے، فائٹ کرنی ہے، اللہ کو قتل کر کے آنے، نعوذ باللہ، تو میرا محل اتنا اونچا بناؤ میں آسمانوں پہ چڑھ کے اس کو مار کے آ جاؤں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہتا بھی تھا کہ اللہ کو تو میں مار چکا ہوں، نعوذ باللہ، قتل کر کے آ گیا ہوں، نعوذ باللہ۔ تبھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں پالنے والا رب ہوں، میرے مقابلے پہ ہے کوئی تو آ جائے۔ اب کہتے ہیں جب جادوگروں نے پوچھا کہ آپ پہلے پھینکتے ہیں اپنا جادو یا ہم ڈالیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ تم ڈالو پہلے۔ 40,000 نے ایک ساتھ اپنی رسیاں، لاٹھیاں، جو تھا پھینکا، اور وہ واقعی ہلنے لگ گیا، نظر کا دھوکہ۔ اب جادوگر جانتے تو تھے کہ ہم ایسے ڈرامہ کر رہے ہیں یہ سب، لیکن غالب موسیٰ ہی آئیں گے، ان کو پتہ تھی، یہ رات میں ہی سمجھ آ گئی تھی، یہ بات پتہ تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں اپنا عصا پھینکا، اللہ نے حکم دیا پھینکو اپنا عصا۔ جب پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اس نے منہ کھولا تو اس کے اوپر کا جبڑا نا فرعون کے محل کے اوپر والے حصے پہ لگا، اور جو نچلا جبڑا تھا وہ محل کے نچلے حصے پہ لگا، یعنی اس کے منہ میں فرعون کا پورا محل آ گیا۔ اب فرعون دیکھ کے تو یہیں ہکا پکا رہ گیا، اور اس نے یہ سارے جتنے بھی نظر کے دھوکے تھے نا، رسیاں تھیں، سانپ تھے، جو بھی، وہ سب کھا گیا، ایک ہی نہیں والے۔ اب وہیں پہ سارے جادوگر نا کلمہ پڑھنے لگ گئے، اور فرعون کہنے لگا کہ اچھا تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور تم ایمان لے آئے موسیٰ پہ، اب میں تم لوگوں کو سب کو قتل کروں گا، تم لوگوں کی یہی پلاننگ تھی پہلے سے۔ اب دیکھو کھلے اس نے معجزے اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ لیے کہ موسیٰ کی اگر دیکھا جائے معجزے کی کتنی طاقت ہے۔ ان کے لیے کوئی مشکل ہے ابھی مجھے بولے اژدہا 1 سیکنڈ میں فرعون کی ایسی کی تیسی کر دے، کھا جائے اسے، جب اس کے محل کو دکھا رہے ہیں پورا۔ تو یہ سب سمجھانے کے راستے تھے، لیکن پھر بھی فرعون نہیں مانا، نہیں سمجھا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کے ایسے پیچھے پڑا کہ ان کے پیچھے جو ہے پوری فوج لے کر لگ گیا۔ اب موسیٰ تو جان چھڑا کے جا رہے ہیں، بھائی تیرے سے آزادی دلا رہا ہوں قوم کو، تم نے جو حال کر دیا ان کا، پھر بھی پیچھے لگ کے جو ہے نا، نہیں بس ان کو چھوڑنا نہیں۔ اب قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ آپ نے ہمیں پھنسا دیا، آگے جو ہے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم تو مارے گئے۔ حالانکہ اتنا ظلم برداشت کر کے بھی لیکن عقل نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اپنی جان چھڑانی ہے۔ جیسے ہم ماشاءاللہ کراچی والے ہیں، بڑی برداشت والے ہم نے کتنا ظلم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے برداشت کیا ہے، ہمارے بڑوں نے بھی اور ہم نے بھی، اور کر رہے ہیں برداشت اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، نکلیں گے نہیں باہر اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بھی نا لگتا ہے فرعون کے زمانے کے جو لوگ تھے نا، وہ تقریباً ہم انہی جیسے ہی ہیں یا ان سے بھی آگے ہی ہیں۔ وہ آخر میں تو نکلے نا کم از کم، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے بھاگے۔ اب موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام کہ دیکھو میرا رب نا مجھے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے ابھی کوئی راستہ بنے گا، اور واقعی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے نا اس کو مارو پانی پہ، سمندر پہ مارا تو کہتے ہیں پانی ایسے ہواؤں میں اڑ گیا،
اور اس نے جگہ کھول دی، راستے خود بنائے، اور کہتے ہیں 12 راستے بنے، چونکہ 12 قبیلے ساتھ تھے تو ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ دے دیا، ہر قبیلے نے اپنا راستہ خود سمجھ لیا اور چن لیا اور اس راستے سے وہ چل پڑے، اور اللہ ان کو اس پورے سمندر سے کنارے تک پہنچایا۔ ادھر ان کا آخری بندہ باہر نکلا تھا، ادھر فرعون کا آخری بندہ اندر داخل ہوا تھا اس سمندر میں، اور جیسے ہی اللہ نے جن کے لیے راستے بنائے تھے وہ پار نکلے اور یہ اندر داخل ہوئے تو وہ پانی کو اللہ نے ملا دیا، سارے راستے بند اور پانی جڑ گیا۔ اب سارا اس کا لشکر پورا سب کیا ہوئے؟ غرق ہو گئے، مر گئے۔ فرعون بھی ڈوب رہے وہاں، اور ڈوبتے ہوئے اس کی کہتے ہیں کہ ناک کے ایک نتھنے کے اندر جب چند قطرے گھسے نا اندر، جیسے کبھی بعض دفعہ آپ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں اور پانی کھینچتے ہیں، دماغ میں چڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے نا، ہلکا سا، حالانکہ وہ جاتا ہے۔ اگر روزے میں چلا جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، اس لیے کہتے ہیں روزے میں کھینچنا نہیں چاہیے۔ تو اگر وہ کئی زیادہ مقدار میں پانی اندر جائے، اس اتنے سے اتنا زیادہ محسوس ہو جاتا ہے، اگر زیادہ مقدار میں جائے تو بس وہ موت واقع کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک نتھنے سے پانی اندر داخل ہوا چند قطرے، اور دوسرے نتھنے سے اس کی ساری فرعونیت باہر آ گئی، اور ادھر تڑپتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگ گیا موسیٰ کا، اور جبرائیل کہتے ہیں میں نے تیزی سے گارا اٹھایا اور اس کے منہ میں گھسا دیا کہ اب یہ وقت ہے جب تم نے نظام کو دیکھ لیا غیبی، تو اب کلمہ پڑھنے کا وقت ہے۔ تمہیں کتنے موقع دیے گئے لیکن تم ظالم بنے رہے، ظلم کے انتہا کرتے رہے۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی نا ظلم بہت ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک، لیکن ہم غلط یہ عمل کرتے ہیں کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانک کے دیکھتے کہ ہم بھی تو ظالم بنے ہوئے بہت سی جگہوں کے اندر۔ اب فرعون کی جو معشوقہ تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا بڑا ظالم تھا یہ، اس نے اپنی معشوقہ تک کو نہیں چھوڑا، اس کی اپنی سگی 2 بیٹیاں اس سے اس کی تھیں ان کو نہیں بخشا۔ حضرت آسیہ کی اللہ نے ان کو توفیق دے دی، موسیٰ علیہ السلام پہ ان ایمان لے آئیں، اور فرعون کو پتہ چل گیا۔ جیسے ہی پتہ چلا تو اس نے ان کو بڑا سمجھایا کہ تو موسیٰ کے اوپر ایمان چھوڑ دے، نہیں مانی، کہا نہیں، موسیٰ کا اوپر جو ایمان لائی ہوں، دل سے لائی ہوں، وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ حالانکہ بہت محبت کرتا تھا فرعون، کہتے ہیں اس سے سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا تھا، بہت اس نے پورے کوشش کر لی اپنے جس حد تک وہ کر سکتا تھا سمجھانے کی، نہیں مانی حضرت آسیہ۔ پھر اس نے زور زبردستی کرنا شروع کی تو یہاں تک پہنچ گیا کہ اپنے وزیروں کو حکم دیا اور ان کو دیوار میں نا چنوا دیا، ان کے ہاتھوں میں کیل لگوائیں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پیروں سے، اور دیوار میں نصب کرا دی، اور جلتا ہوا کڑا اس کے اندر تیل کھولتا ہوا اس نے کروایا، اور کہا ان کو کہ دیکھ اگر اب بھی تو نہیں مانتی نا تو اب ان بچیوں کو اٹھا کے میں اس کڑوں میں پھینکواؤں گا، یہ جو جلتا ہوا تیل ہے نا اس میں۔ تو حضرت آسیہ نے منع کر دیا کہ میں ایمان سے نہیں پھر سکتی، میں موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، بس میں اسی پر ہی مروں گی۔ فرعون کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، تو فرعون نے اپنی سگی بڑی بیٹی کو نا پکڑوایا اور الٹا لٹکوا کے، اور آخر تک ان کو کہتا رہا بھائی دیکھ لے یہ مرنے جا رہی ہے، اس کے اندر پھینکیں گے اور یہ مر جائے گی، تو ایمان چھوڑ دے موسیٰ پہ۔ انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑتی، اور بچی پھینک دی اس نے، اور وہ بچی اس کڑے میں جاتے ہی جلتا ہوا تیل کھولتا ہوا وہ مری اور اس کی روح نکلی۔ تو اللہ نے حضرت آسیہ کو نا پر یہ غیب کھول دیا، اور روح نکلتے ہوئے جاتی ہوئی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ اماں جان میں کامیاب ہو گئی، جنت میں جا رہی ہوں، بس آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ۔
تو اللہ نے دکھا دیا منظر. حضرت آسیہ نے جب اسی حالت میں دیکھا تو ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. پھر دوسری بچی پکڑوائی, کہا دیکھ ابھی بھی ایمان نہیں لائی, اب ایک تو گئی, اب یہ دوسری ہے چھوٹی, اس کو بھی پھینکواؤں گا اور یہ بھی مر جائے گی, تو ایمان سے پھر جا. اب اسے کیا پتا تھا کہ حضرت آسیہ نے تو وہ منظر دیکھ لیا ہے کہ جس کے بعد پھر ایمان سے پھرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو دوسری بیٹی اس نے پھینکوائی اسی کڑے میں, جلتا ہوا تیل, اس کا بھی انتقال ہوا, مر گئی, اور اس کی بھی روح نکلی, اللہ نے وہ بھی دکھایا. حضرت آسیہ دیکھ رہی ہیں اور وہ چھوٹی بچی بھی کہہ رہی ہے کہ اماں جان ہم دونوں کامیاب ہو گئے, جنت میں جا رہے ہیں, آپ بھی آ جائیں, بس ہم کامیاب ہو گئے خدا کی قسم. تو حضرت آسیہ کو کہا کہ اب تیری باری ہے, اگر تو ایمان نہیں چھوڑتی تو اب تو بھی ایسے مرے گی. تو کیسے پتھر رکھا ہوگا فرعون نے اپنے دل پہ یہ کام کرنے کے لیے. اور حضرت آسیہ کو بھی وہاں سے نکلوایا اور ایسے ہی ابلتے ہوئے تیل میں جو کڑے میں موجود تھا اس کے اندر پھینکوا دیا. اور حضرت آسیہ کی بھی کہتے ہیں روح اسی طرح نکل کے وہ سیدھی جنت میں چلی گئے, کامیاب ہو گئے. تو دیکھیں کیسا ظلم کر کے فرعون گیا ہے. اور یہ ہڈیاں ان کی جہاں پہ اس نے دفنائی تھی نا, جو کچھ ہڈیاں بچ گئی تھیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ جا رہے تھے تو ایک جگہ سے نا براق پہ بیٹھے ہوئے تھے جو جنت کی سواری تھی, حضرت جبرائیل ساتھ تھے آپ کے. تو آپ نے یہ سفر شروع کیا, ایک جگہ پہ پہنچے, وہاں سے آپ کو خوشبو آنے لگی. تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ اس جگہ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ, فرعون نے جو حضرت آسیہ اور ان کی بچیوں کو جلتے ہوئے کڑے کے تیل کے اندر جلایا تھا, اور ان کی جو کچھ ہڈیاں بچ گئی تھیں نا ان کو اس جگہ پہ دفنایا تھا, یہ ان کی اس قبر سے ہڈیوں سے نا یہ خوشبو آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ اترے اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. اس پہ بھی دیکھیں اللہ کا شکر ادا کیا. تو ظلم کیا ہے, اللہ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ظالم اپنے ظلم سے نہیں رکتا, نہیں پیچھے ہٹتا, تو اللہ مظلوم کے ساتھی بن جاتے ہیں, اور مظلوم پہ جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کی کوئی بھی برادری نہیں ہے. یہ چاہے کافر کیوں نہ ہونا, اگر اس کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے, وہ مظلوم ہے, تو اللہ اس کی بھی سنتے ہیں اور فوراً اس ظلم کا نا پھر بدلہ لیتے ہیں, اس کی بددعا سن لیتے ہیں اللہ. یہ تو ایک جماعت کا بھی واقعہ ہوا تھا, بس وہ سناتا ہوں اور دعا کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جماعت ایک مسجد میں پہنچی تو وہ مسجد کے جو لوگ تھے وہ دوسرے مسلک کے تھے, اور اکثر وہاں پہ جو امام تھے وہ مسجد میں جماعتوں کو آنے ہی نہیں دیتے تھے, ٹھہرنا تو دور کی بات. تو اب جب جماعت پہنچی تو ان کو جیسی وہ نماز کے لیے ان کو پتہ چلا, انہوں نے سب کے بستر اٹھوا کے باہر پھینک دیے. اور کہتے ہیں اب جو امیر صاحب تھے انہوں نے سب کو صبر و تحمل کا ہی درس دیا کہ بھائی برداشت کرو, کوئی بات نہیں, ہم باہر سامان رکھ لیتے ہیں, اللہ بہت بڑے, اللہ آسانی کریں گے. اور کوئی ساتھی اپنا دل برداشتہ نہ ہو, نہ کوئی بددعا کریں بلکہ برداشت کریں, اور ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, اللہ مالک ہے. اب رات ہو گئی, طوفانی بارش, ساتھی بیٹھے ہوئے, اب کیا سوئیں, طوفانی بارش لگ گئی ہے, زبردست بارش ہو رہی ہے, تو کوشش کر رہے ہیں بچیں, لیکن ظاہر ہے ایسے ہی کہتے ہیں کہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا. اور فجر سے کچھ دیر پہلے نا, جیسے فجر عام طور پہ 4:30, تو 4 پونے 4 کے قریب نا وہی بیچارے امام صاحب نا روتے ہوئے آ گئے جماعت والوں کے پاس, اور کہنے لگے بھائی مجھے معاف کر دو اور تم لوگ اپنا سامان اندر رکھ لو. اب وہ
ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو بول تو رہے ہیں لیکن رو بھی رہے ہیں ساتھ میں اس قدر زور زور سے. تو وہ ان کو چپ کرانے لگ گئے امیر صاحب بھی کہ بھائی کیوں آپ رو رہے ہیں, اللہ خیر کرے. کہنے لگے بھائی میرے چھوٹا بچہ تھا, اس کا ابھی انتقال ہو گیا تھوڑی دیر پہلے, اور مجھے بالکل یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو عمل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا نا, ظلم کیا, تو مجھے اس کی سزا مل گئی, آئندہ میں اس طرح نہیں کروں گا. تو توبہ کرنے لگ گئے. اور امیر صاحب نے بولا بھائی دیکھو ہم نے آپ کو بالکل کوئی بد دعا نہیں دی تھی, اور میں نے ان سب کو رات اسی وقت ہی سمجھا دیا تھا, بس یہ اللہ کی طرف سے تھا, ہونا تھا تو یہ ہو گیا. لیکن ظلم کا نا بدلہ پھر اللہ خود لیتے ہیں. حتیٰ کہ مظلوم مر بھی گیا نا اگر ظلم کو برداشت کرتے کرتے, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ اس کے ظلم کا بدلہ اس ظالم سے لے لیتے ہیں. یہ ظلم نا انسانوں میں بھی, جیسے والدین ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب اولاد نا اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں, اور خصوصاً ماں کے نافرمان ہو جائیں. باپ کے نافرمان تو اتنی آسانی سے ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ باپ کا ایک رعب ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, دبدبہ ہوتا ہے, جو اصل باپ ہوتا ہے نا اس کا. تو جو ماں ہوتی ہے نا, اس کے نافرمان بڑی آسانی سے اولاد بن جاتی ہے, اور ان کو بہت آسانی سے دھتکار دیتی ہے, چیختی چلاتی ہے. میں حیران ہوا, ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو ان کی والدہ جو ہیں جب وہ سامنے آئیں تو ہم تھوڑا فاصلے پہ ہی بیٹھے تھے, بچے کے پاس آئیں تو وہ بچہ ان سے جیسے بات کر رہا تھا, حالانکہ یہ وہ بچہ تھا جو میرے سامنے بھی یعنی کہ بہت چھوٹا سا تھا, 2-3 سال کا تھا, ابھی تقریباً 17, 18, 19 سال کا ہو گیا. تو وہ اپنی ماں سے جس لہجے میں بات کر رہا تھا نا, تو میرا خون کھول رہا تھا. لیکن میں کیا کہتا, میں اس کو سمجھا نہیں سکتا تھا اس جگہ پہ. اور اس کی ماں جو ہے وہ اتنے فرما برداری سے, یعنی الٹا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ماں ہو اور یہ اس کی اولاد ہو. جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ ماں جو ہے وہ لونڈی بن جائے گی اپنی بیٹی کی. یعنی کیا مطلب کہ لونڈیوں والا حال کر دے گی اس کی بیٹی. یعنی بیٹی یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ شاید یہ ماں ہے, اور ماں ایسا لگ رہی ہوگی کہ یہ بیٹی ہے, یہ اس کی اولاد ہے. وہ ایسے بات کر رہی ہوگی سخت لہجے میں, جہاں اللہ نے لفظ اف کو تک کو فرمایا کہ یہ تک نہیں کہنا ہے, اس سے کم بھی کوئی لفظ ہوتا تو ہم تمہیں وہ کہہ دیتے, لیکن اس سے نیچے کوئی لفظ نہیں تھا. تو یہ بڑا ظلم ہے, خطرناک. والدین کی نافرمانی جب کر رہا ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. پھر اس کا بدلہ نہ اللہ لیتے ہیں. اب مائیں تو ظاہر ہے ویسے بد دعا نہیں دیتی, اور اکثر مائیں جو ہے وہ بد دعائیں دیتی بھی ہیں جب بہت زیادہ وہ دل برخاستہ ہو جاتی ہیں, یا نہیں بھی ہوتی تب بھی دے دیتی ہیں. لیکن اللہ ماں کی بد دعا کو اتنا جلدی سنتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ تو بات بات پہ دے دیتی ہے. عورت ذات ہے, تیرا ستیہ ناس ہو جائے, تیرا بیڑا غرق ہو جائے, غرق ہو جا, اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. لیکن الحمدللہ ہم بھی یہاں بیٹھے میں, ہماری ماؤں نے بھی ایسا کہا ہوگا, کہہ دیتی ہے ماں تو کمزور ہے نا, صنف نازک ہے, اکثر بد دعائیں دے دیتی ہے. لیکن وہ اللہ قبول تھوڑی کرتے ہیں, وہ سچے دل سے تھوڑی دے رہی ہوتی ہے, وہ تو ویسے ہی دکھاوے میں اور ڈرانے میں اس انداز میں دے رہی ہوتی ہے. اس کا واقعی حقیقت میں یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل میں اس کے ساتھ ہو جائے. تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو وہ سینے سے لگاتی ہے. لیکن باپ جو ہے نا
یہ بد دعا اتنی آسانی سے نہیں دیتا. لیکن ہمارے معاشرے میں مشہور یہی بات ہے کہ ماں کی بد دعا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. حالانکہ میں نے یہ ثابت کر دیا ابھی آپ کو. کس کی ماں ہے جس نے اس کو بد دعا نہ دی ہو؟ سب کی ماں دیتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن لگتی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دل سے تھوڑی دیتی ہے بد دعا. لیکن باپ جو ہے نا یہ بد دعا نہیں دیتا اتنی آسانی سے، اور اگر اس نے بد دعا دے دی تو وہ فوراً لگ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ماں سختیاں بہت برداشت کرتی ہے عورت جو ہے، اور اتنی باپ تھوڑی برداشت کرتا ہے. کیونکہ وہ سختی کس چیز کو سمجھتی ہیں؟ سمجھتے ہیں لوگ کہ اس نے پیٹ میں پالا اتنے مہینوں تک، پھر اس کو جنا، پھر سینے سے لگا کے اتنے سالوں تک رکھا، پھر اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس میں وہ آگے تھی. یہ کتنا عرصہ کیا اس نے؟ 2.5 سال، 3 سال، 4 سال دودھ پلاتی رہی، پھر 2 سال میں چھڑانے کا حکم ہے. اور باپ اب اس کی ذمہ داری وہاں بھی تھی، اور اس کے بعد بھی نا مرتے دم تک اس کی ذمہ داری روزانہ یہی والی ہے جو اس کی جننے والی تھی. یہ تکلیف وہ روز اٹھاتا ہے. تبھی اللہ نے صلہ کیا دے دیا کہ بھائی ماں کے قدموں میں جنت ہو گئی، لیکن جنت تمہیں مل گئی ٹھیک ہے. جنت میں داخل کہاں سے ہو گئے؟ دروازے سے. اور دروازہ کون ہے؟ باپ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا والد جو ہے نا یہ جنت کا، اسی جنت کا دروازہ ہے. جو جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے نا، اسی جنت کا دروازہ کون ہے؟ تیرا والد ہے. اور اگر والد تمہارا خوش نہیں ہے تو پھر جنت تو ہوگی تمہارے پاس، لیکن تم اس میں جا نہیں سکتے. پھر دروازہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس، کہاں سے داخل ہو گئے؟ تم جا نہیں سکتے، دیکھتے رہو باہر سے. یہی ہے کس کام کی پھر وہ جنت. اور اگر تمہارا باپ تم سے خوش نہیں ہے تو میں بھی تم سے خوش نہیں ہوں، یہ اللہ فرماتے ہیں. اور جس کا والد اس سے خوش ہے تو پھر میں بھی اس سے خوش ہوں. اب دیکھ لیں تو باپ کی بھی ظاہر تکالیف اپنی جگہ ہے نا. کسی نے خوب اس کا اظہار کیا اس انداز میں کہ جیسے باپ نے نا پورے گھر کو نا کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور گھر کے اندر نا ماں ہے اور بچے ہیں، اور بچے ماں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ابا تو ہمیں وقت ہی نہیں دیتے. ہمارے والد ہمارے لیے کرتے کیا ہیں؟ کدھر ہیں وہ؟ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے. اور گھر میں بالکل نا سب سیٹ چل رہا ہے، سب کی ضروریات بھی الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں اور خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں. کیونکہ انسان کی نا 3 چیزیں ہیں نا. تو ایک تو بنیادی ضروریات ہیں نا جو اشد ضروری ہیں. روزانہ روٹی کھانا یہ تو ضروری ہے. کسی مناسب جگہ پہ سونا، اپنے کپڑے تبدیل کرنا، یہ تو بہت بنیادی ضروریات ہیں نا. اشد ضروریات جس کو کہا جاتا ہے وہ ہیں، وہ تو پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ. اس سے آگے بڑھ کر پھر ان کی ضروریات کے بعد جو ہے نا خواہشات ہیں. وہ خواہشات کیا ہوتی ہیں کہ بھئی ہم آج اچھا کھانا کھا لیں، آج ہم کسی جگہ گھوم پھر لیں. اچھا کپڑے تو ہیں لیکن اور نئے اچھے کپڑے بن جائیں، آؤٹنگ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. پھر یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ خواہشات ہوتی ہیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر نا نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ اور غلط ہوتی ہیں. تو اگر یہ تینوں بھی پوری ہو رہی ہوں نا تب بھی وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں ماں کو کہ ہمارے ابا تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ نہیں رہے نا. اسی لیے تو چائنا میں، جاپان میں انہوں نے کیا سلسلہ بنایا کہ وہ اسکولوں کے اندر بھی نا بچوں کو، چھوٹے بچے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کے نا والد کی نا ان کی ٹیم ہوتی ہیں، ٹیمیں نا جا کے وہ کور کرتی ہیں کہ کس کا باپ جو ہے وہ کدھر کام کرتا ہے، تو اس کی نا ویڈیوز بنا لیتی ہیں، تصویریں کھینچ لیتے ہیں، اور پھر کلاس میں نا ان بچوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو آپ کے والد یہ کام کرتے ہیں.
دیکھ لو کیسے محنت کر رہے ہیں، یعنی احساس دلانے کے لیے کہ کہیں تمہیں احساس کمتری نہ ہونے لگ جائے کہ ہمارے ابا تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اماں ہی چونکہ نظروں کے سامنے ہوتی ہے تو وہی ساری محنت کر رہی ہوتی ہے، سارے کام کاج وہی کر رہی ہوتی ہے، ابا چونکہ نظر نہیں آ رہے ہوتے لہذا وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ احساس دلانے کے لیے نا ان ممالک کے اندر ایسا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ظلم جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر کا ظلم کیا ہے؟ گناہ۔ اب گناہ میں بھی دو قسم کے گناہ ہیں کہ ایک وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم حرام کہتے ہیں، اور دوسرا وہ گناہ ہوتا ہے جس کو ہم حرام تو نہیں کہتے لیکن صغیرہ گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ ہوتا ہے، بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے درمیان میں نا ظلم بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک آدمی ظالم بن گیا نا تو پھر تو اس کی دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی ہیں، عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی، میں حیران رہ گیا کہ جو عورت بالغ ہو جاتی ہے نا اور پردہ نہیں کرتی تو اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ ظلم ہے کہ اللہ نے اس کو خوبصورتی دی، خوبصورت بنایا، اور اللہ نے جس چیز کو خوبصورت بنایا اس کی سیفٹی اللہ نے خود پیدا کی ساتھ میں۔ ایک گلاب کے پھول کو صرف آپ دیکھ لیں کہ کانٹے اس کے ارد گرد لگا دیے تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ تو بے جان چیز ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں، ان کو کیسے کور کر دیا اللہ نے، اصل چیز اندر موجود ہے اور باہر اس کے چھلکے ہیں، مختلف چیزیں، اس کو آپ اتار کے کوئی بھی نہیں کھاتا کہ چھلکا کھانے لگ جائے۔ تو جو اللہ نے خوبصورتی دی اس کو چھپانے کو حکم دیا، یہ اس کو نہیں چھپا۔